وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وأصحابك يا سيد العالمين. تانلے والے کے غیور رہنے والے اہل ادب و عشق خلیفہ پروفیسر محمد حسن قادری محمودی کی دعوت پر اتنے مختصر دورانیے میں کہ مسجد میں دل دھرنے کی جگہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سب احباب بہت خوش قسمت ہیں کہ آج ہم ایک خاص مقصد کے ساتھ اللہ کی رضاؤں کے حصول کے لیے جمع ہیں کہ جس کی مراد غرض اور نتیجہ قرب رسالت مآب ہے. بے شک. سبحان اللہ. سورۃ الاحزاب جو کہ قرآن کریم کی 33ویں سورہ ہے، اس کی آیہ شریفہ نمبر 21 کے شرف تلاوت سے میں بہرمند ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً تم میں معلم و مقصود کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور بکثرت اللہ کو یاد کرے. سبحان اللہ. یہ آیہ کریمہ اور یہ دلالت نفیسہ اور یہ مقصود رفیعہ اور
تعلیم دستوریہ ہمیں مقام رسالت پر متوجہ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا خالق ہو کر تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں ہی تمہارے لیے نمونہ مقرر کروں سبحان اللہ، کہ تم اس نمونہ کو اپنے سامنے رکھو، تم اس اسوہ کو پیش نظر رکھو، تمہاری نظر، تمہاری عقل، تمہارا دل اس پر مستحکم ہو جائے اور تم اسے اتنے دھیان سے تکو اور اتنی قربت اس کی اختیار کرو کہ اس کا عکس اس کی خوبصورت جھلک، اس کا پرتو اور اس کا ظل انور اور اس کا نشان ابدی اور اس کی امٹ خوشبو جب میرے بندے کو حشر میں حساب کے لیے لائے تو طے ہو جائے کہ بندہ اپنے وجود کے ساتھ آیا تھا لیکن تصویر مصطفیٰ بن کے آیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں، حسین کسے کہتے ہیں؟ جس کی شکل سے حسن جھلکے، سبحان اللہ، جس کے رخساروں سے صباحت آشکار ہو، جس کے عارض سے چاند کی سی ٹھنڈک محسوس ہو، جس کی بینی کو دیکھ کر تسکین خاطر ہوتی ہو، جس کے ہنسنے کو دیکھ کر دکھیوں کے دکھ مٹ جائیں اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں کٹ جائیں، جس کے بولنے سے دلوں کے زخموں پر مرہم آ جائے، جس کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی ختم ہو جائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ میں تو اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قبر کی راتوں کو کاٹتا ہے اور حشر کی عزرتوں کو یقین سے اس طرح مکمل کرتا ہے کہ بازو سے پکڑ کر فردوس کا راہی بنا دیتا ہے۔ نعرہ حسین کی بات کر رہا ہوں جس کے حسن کے جلووں نے لوگوں کا نظریہ حیات بدل دیا، جس کے جلووں نے مکے کے خونی دشمنوں کو مصطفیٰ کا اس طرح مشتاق کر دیا کہ جو تلوار لے کے آئے تھے رخ یار کا شکار ہو گئے۔ جو گھر سے نکلے تھے اس لیے، جو گھر سے نکلے تھے اس لیے کہ 100 سرخ اونٹ لیں گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اونٹوں کو چھوڑو، کائنات کے خالق کے حضور تمہیں پہنچا کر ساری کائنات تمہارے حوالے کر دیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ بے شک، بے شک، لیکن حضور ایسا نمونہ ہے کہ امیروں کے لیے بھی نمونہ، بے شک، غریبوں کے لیے بھی نمونہ، بے شک، فصیحوں کے لیے بھی نمونہ، بے شک، عجم کے لیے بھی نمونہ، یتیموں کے لیے بھی نمونہ، سپہ سالاروں کے لیے بھی نمونہ، اہل علم کے لیے بھی نمونہ، اہل انقلاب کے لیے بھی نمونہ، اہل قیادت کے لیے بھی نمونہ، اہل عبادت کے لیے بھی نمونہ،
راتوں کو جاگنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے بھی نمونہ، رو رو کر رب کو منانے کی جستجو کرنے والوں کے لیے بھی نمونہ، لذت مناجات کو پانے کے لیے نکلنے والوں کے لیے بھی نمونہ، اور رب کے قرب کی بھیدوں تک کی صورتوں سے آگاہی تک قطعی رسائی کے لیے ارادہ اور کسب کرنے والوں کے لیے بھی نمونہ، ساری دنیا کو ترک کر کے جو غاروں کی خلوتوں میں بیٹھے اس کے لیے بھی نمونہ، اور ٹھٹھ لگا کے جو فتح مکہ کے مطاف کعبہ میں اترے اس کے لیے بھی نمونہ، جو سب میں ہو ان کے لیے بھی نمونہ، اور جو قبر کی پاتال پہ لیٹ جائے اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ایسا نمونہ کہ جو اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو دفن کر کے کس طرح صبر کرے اس کے لیے بھی نمونہ، جو بیویوں کی کثرت میں عدل کرے اس کے لیے بھی نمونہ، جو خاندان کے جفا و جور کے باوجود بھی صلہ رحمی کرے اس کے لیے نمونہ، جو قتل کرنے والوں کو معاف کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہے اس کے لیے بھی نمونہ، اور جو شہر و شہر فتح کرے اور ایک خون کا قطرہ نہ گرائے، جو شہر و شہر فتح کرے، جو کوچہ بکوچہ فتح کرے، قریہ بقریہ فتح کرے، اور فتح بھی خون کے پیاسوں کو کرے، مختلف قبیلوں کے سردار جس کو قتل کرنے کے لیے مل کے بلوا کریں کہ آؤ ایسا قتل کریں کہ کوئی قصاص نہ لے سکے، کوئی دعویٰ نہ کر سکے، اتنا مہیم قتل کا ارادہ کرنے والوں کو بھی جو آ کے فتح کرے اور سرنگو نہ ہونے دے، اور دل میں اپنی عشق کے ایسے جھنڈے اٹھائے کہ ہر ایک کہے کہ آج تیرے لطف و کرم سے اس طرح نوازے گئے ہیں ہم تو کیا، ہماری نسلیں بھی تیری غلامی کے دم بھرے ہوئے ہیں۔ اس عظیم نمونہ کے لیے قرآن کریم نے ایک دستوری معیار دیا ہے اور فرمایا تم زندگی کے کسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ حضرت عمر ہیں تو حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ حضرت عثمان ہیں تو حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ حضرت علی ہیں تو حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ حضرات حسنین کریمین ہیں تو حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ سابقون الاولون ہیں حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ مہاجرین ہیں حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ انصار ہیں حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ اچھے طریقے سے ان سب کی پیروی کرنے والے ہیں حضور ان کے لیے نمونہ ہے، ان سے خدا راضی ہو گیا حضور ان کے لیے نمونہ ہے، وہ خدا سے راضی ہو گئے حضور ان کے لیے نمونہ ہے، اور جسے خدا کو راضی کرنا ہو حضور اس کے لیے نمونہ ہے، اور جو چاہے خدا مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو حضور اس کے لیے نمونہ ہے۔ تو گویا حضور جامع الکمالات ہیں۔ بے شک بے شک، کیا ہیں؟ بولیے، جامع الکمالات، ہر کمال کا جسے جامع بنا دیا گیا ہے، نام لیں کسی کمال کا وہ حضور میں ہے، بے شک، نام لیں کسی عظمت کا وہ حضور میں ہے، نام لیں کسی بزرگی کا وہ حضور میں ہے، نام لیں کسی شان کا وہ حضور میں ہے، نام لیں کسی بلندی کا وہ حضور میں ہے۔ عجیب بلندی کیا ہے؟ میرے آقا کے قدم کی جو پستی ہے وہ بلندی ہے، سبحان اللہ، بے شک، آپ کے تلوے کی جو طلعت انور ہے اسے رفعت کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جسے تلوے تک اپنے لب پہنچانے نصیب ہو گئے رفعتیں تو اسی کا مقدر ہو گئے۔ تو جس کے تلوے تک پہنچنے کو رفعت سے تعبیر کیا جائے
اس کے امامے کی شان کیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی پیشانی کی شان کیا ہو. آپ نے غور نہیں کیا حضور نے جس زمین پر قدم رکھا اللہ نے اس کی قسم کھائی. بے شک یہ حضور کے تلوے کی شان ہے، یہ حضور کے قدمین شریفین کے تلوے کی شان ہے کہ جہاں حضور اپنا قدم لگائیں رب اس کی قسمیں کھائے. سبحان اللہ تو جب یہ تلوے کی شان ہے تو جلوے کی شان کیا ہو. بے شک بے شک اور جس امتی میں حضور کے جلوے کی جھلک آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے تصور کی چاندنی اس میں روشنی کرنے لگے اور اس کے عشق کی راہوں کو ڈھانپے پن سے نکال کے اجلے پن میں لے آئے اور اس کے سیتر کو اس کو متجلا کرنے کی صورت میں لے آئے اور اس کو اس طرح آشکار کرے کہ اسے کوئی اور تکے نہ تکے. رب فرماتا ہے اب میری نگاہ انتخاب سے یہ محروم نہیں اس واسطے کہ اس میں نسبت یار آ گئی. اس نسبت کا مقام کتنا بلند ہے. مولانا روم کہتے ہیں پائے سگ بوسید مجنون سبحان اللہ خلق گفتہ اینچ. مجنون نے ایک گلی سے نکلنے والے کتے کے پاؤں کو چوم دیا. اللہ ایک گلی سے نکلنے والے کتے کے پاس عشق کی بات ہے جن میں عشق کی چنگاری ہے وہ بولیں. مجنون جس کو جنون ہو جائے، جنون کہتے ہیں دیوانگی کو. اور دیوانگی کیا ہوتی ہے؟ جس کی دل لگی اتنی بڑی کہ اب ہر ایک سے اس کا دل نہیں لگا، سب سے دل ہٹا کے کسی ایک سے لگ جائے. سبحان اللہ اس کو دل لگی کہتے ہیں. اس کو بولیے نا، اس کو. لیکن میں جس دل لگی کی بات کر رہا ہوں وہ کون سی دل لگی ہے؟ وہ دل لگی یہ ہے کہ خوش ہم سے رہے جانا ہم عید اسے کہتے ہیں. بے شک خوش ہم سے رہے جانا ہم عید اسے کہتے ہیں، بس ایک کے ہو رہنا تو عید اسے کہتے ہیں. وہ کیا دل لگی ہے کہ کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے، کبھی اس سے بات کبھی اس سے بات نہیں، پھر جا بجا بات کی نوبت نہیں. جس کی بات کملی والے نے بنا دی ہے پھر اسے بات بنانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ مجھے یاد آ گیا حضرت مصعب ابن عمیر، ماشاء اللہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نام یاد رکھنا. حضرت مصعب ابن عمیر، کیا نام ہے؟ بڑے خوبصورت صحابی. کیوں نہ خوبصورت ہوں، خوبصورت آقا کے ہلکا بگوش ہیں. بھئی چاند کے گرد تارے ہی تو ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک کبھی خاک کے ذرے بھی چاند کے گرد ہوئے؟ نہیں اور تاندلے والے نہیں تاندلے والے ہو کوئی بتاؤ تو صحیح نہیں ہے. چاند کے گرد کبھی خاک ہوتی ہے؟ کیچڑ ہوتا ہے؟ مٹی ہوتی ہے؟ گرد و غبار ہوتا ہے؟ چاند کے گرد ستارے، بے شک نور کے ہالے، کہکشاؤں کے دورے، سبحان اللہ نوریوں کے واسطے اور رشتے اور تعلق اور صورتیں یہ چاند کے گرد ہوتی ہیں. اگر چاند کے گرد ستاروں کا یہ رشتہ قربت ہے، یہ رشتہ طواف ہے، یہ رشتہ سلک ہے، یہ رشتہ مشاق ہے، یہ رشتہ آشنائی ہے، یہ رشتہ عشق ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ چاند کسی روشنی سے چمکتا ہے اور یہ استعارہ ہے کسی سورج کا. میں تو اس چاند کی بات کرتا ہوں جہاں کوئی داغ بھی نہیں ہے، دھبا بھی نہیں. میں اس قمر توحید کی بات کر رہا ہوں جس کی روشنی سے حسن توحید نظر آتا ہے. وہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو دلوں سے کفر مٹا دیتا ہے، طبیعتوں سے گناہ کھرچ دیتا ہے. کر رہا الیکم الکفر
والفسوق والعصیان، میرے مصطفیٰ کی مجلس میں آ کر بیٹھنے والوں، کیا جانو مجلس مصطفیٰ کا اثر کیا ہے، زیارت مصطفیٰ کا اثر کیا ہے، خطبہ مصطفیٰ کا اثر کیا ہے۔ میرا مصطفیٰ بولتا ہے، ادھر حضور کی بات ہوتی ہے، ادھر رب کا عمل۔ سبحان اللہ، بے شک حضور بتاتے ہیں گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، حضور فرماتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، فسق نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، فجور میں نہیں پڑنا، آنکھ، زبان، دل، تنہائی، ظاہر، باطن، چھوٹے بڑے، نئے پرانے، عمدن سیئن، کسی خطا میں نہیں پڑنا، کیونکہ تم میرے ہو۔ بے شک، بے شک، تم نہیں جانتے تم نے میرا چہرہ اب تک لیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم نے، چہرہ تک لیا، اور جانتے ہیں حضور کا چہرہ کیا ہے؟ کیا چہرہ مصطفیٰ وہ ہے جسے تکنے کو رب خاص موقع فرماتا ہے کہ معراج میں ساری دنیا سے کٹ کر صرف میرے حضور مہمان عرش ہو کر آ جا۔ تیرا رب چاہتا ہے کہ تو خاص لمحہ میں، خاص معراج کے ساتھ، خاص وقت میں، جس میں تیرے سوا کوئی اور نہیں ہو، نہیں تیرے سوا کوئی اور نہیں، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ تم کیا جانو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ جب رب مجھے اپنے حضور قرب خاص کا مقام عطا کرتا ہے تو وہ وقت میرے سوا کسی ملک مقرب کے لیے بھی نہیں اور کسی نبی و مرسل کے لیے بھی نہیں، جو وقت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اگر وقت میں اتنی ندرت ہے تو ذات میں کیا خصوصیت ہو۔ یہ ساری باتیں وقت کی ہو رہی ہیں، لی مع اللہ وقت، یہ وقت کی بات ہو رہی ہے۔ میرا جو اللہ کے ہاں وقت ہے وہ اپوائنٹڈ اور وہ ڈیزگنیٹڈ سلاٹ آف ٹائم جس میں میں اپنے رب کے حضور معراج خاص پاتا ہوں، اس میں میرے لیے ایک ایسی ڈسٹنکشن ہے کہ کسی فرشتے کو بھی وہ حاصل نہیں، کسی میسنجر کو بھی وہ حاصل نہیں، کسی پروفٹ کو بھی وہ حاصل نہیں، کسی خاص الخاص کو بھی وہ حاصل نہیں، جو مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ یہ کسی کتب فتویٰ کا میں نے حوالہ نہیں دیا، یہ میں نے کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، یہ کسی قول قائل کا حوالہ نہیں دیا، یہ کسی جزئی فقہ پر میں نے دلالت نہیں کی، یہ کسی فروعی معاملے کی بات نہیں کی، یہ اس اصول کی بات کی ہے جس کا ادب مصطفیٰ سے تعلق ہے، اور ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت وہی تو کائنات کی جان ہے، اور جس میں حضور کا ادب پیدا ہو جائے وہ صدیق اکبر ہے، وہ فاروق اعظم ہے،